کو اسی لیے کیونکہ نبی پاک نے دعا کی تھی اور آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ کا نام عمر ہے اور آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام یعنی حق بات کہنے والا ہے، انجیل شریف میں آپ کا نام کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا۔ آپ کے فضائل کیسے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، آقا فرماتے عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ احمد مجتبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ مزید ارشاد ہوا ھذا رجل لا يحب الباطل، یعنی عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر کی بڑی ایک پیاری دعا تھی، میں چاہتا ہوں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر مدینے میں موت عطا فرما۔ اللہ نے دعا کیسی قبول کی کہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، آپ پر اٹیک ہوا، آپ شہید ہوئے، مدینے میں شہید ہوئے، اور جنت البقیع میں نہیں بلکہ روضہ رسول میں نبی پاک کے ساتھ آپ کو تدفین کا موقع ملا۔ ساری دنیا میں جب بھی کوئی مدینے جاتا ہے سنہری جانیوں پر سلام نبی پاک کو عرض کرتا ہے، حضرت ابو بکر کو بھی سلام عرض کرتا ہے، حضرت عمر فاروق کو بھی سلام عرض کرتا ہے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں تیری راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع ہم سب کو نصیب فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی جو آیت ہم نے سنی، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے واضح اعلان فرما دیا، اللہ پاک کی جو رسولوں سے دشمنی کرے، اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے، حضرت جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرے، اللہ پاک ایسے بے ایمانوں کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو اللہ پاک کے محبوب ہیں، جنہیں رب رحمان نے اپنا قرب عطا فرمایا، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اللہ پاک کے محبوب بندوں سے دشمنی کرے گا اللہ پاک کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، دو ایسے کام ہیں، دو ایسی بدبختی والے کام ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا۔ ایک ہے سود کا کام کرنے والا، ہاں اس کے قریب بھی نہ جائیے گا، کبھی کتنا بڑا نفع کیوں نہ نظر آ جائے، کبھی کتنی بڑی مجبوری کیوں نہ آ جائے، سود پر کام مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے رب نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ دیکھیں دو قسم کے لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، دو مضبوط لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون جیت جائے، دونوں ہی تگڑے ہیں۔ ایک کمزور اور ایک مضبوط ہو تو بندہ کہتا ہے یار لگتا تو یہی ہے مضبوط جیتے گا، مگر کیا پتہ کمزور آج اپنا کوئی داؤ لگا لے۔ لیکن اللہ سے جب جس کی جنگ ہے اس میں تو 100% یقین ہے نا کہ سامنے والے نے بربادی ہونا ہے۔ میرے رب کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اللہ سے بہت سارے لوگوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اچھا دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک سود کا کام کرنے والا، ایک اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے والا۔ تو جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اللہ نے اس سے بھی اعلان جنگ فرمایا۔ آپ دیکھیں جب رب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے نا، تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ سے جنگ کی تھی نا، تو اللہ نے اس کو کوئی بہت بڑی چیز سے ہلاک نہیں کیا، اس کو مچھر سے ہلاک کر دیا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ جب وہ چاہے
تو اللہ اکبر، پرندے چھوٹے چھوٹے ابابیل جن کے قدموں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں، ان سے ہاتھیوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیتا۔ تو اللہ سے کبھی جنگ نہ کیجیے گا، ایسا عمل نہ کریں جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا۔ اچھا، اب کہاں فرمایا سود کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ پھر جنگ ہے۔ یہ اس زمانے میں تھا جب لوگ سود کا کام کرتے تھے اور آیت نازل ہو گئی، حکم ہوا کہ جتنا باقی ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ اب کے لوگوں کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے اس کام میں، اور اللہ کے ولی سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ نے کیسے اعلان جنگ کیا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث سنیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ تو کبھی بھی اللہ والوں سے نہیں لڑنا۔ اچھا، اب سود تو بڑا کلیئر ہے نا کہ بھائی کاروبار میں ہے یا کسی کو قرض دیتے ہوئے کوئی سود لے رہا ہوتا ہے، سود کما رہا ہوتا ہے، وہ تو فوراً چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کے ولی سے، اللہ کے پیاروں سے دشمنی، یہ تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا اللہ کا کون کون پیارا ہے۔ بہت سارے پیارے تو مزارات میں چلے گئے، مگر کیا اب اللہ کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا اولیاء کرام نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا، برابر بیٹھنے والا، ہو سکتا ہے ہمارا ہی ملازم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بڑا مرتبہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پیار سے بات کرنی ہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو ایسے ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پرا گندا بال ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا، وہ نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے جن کو کوئی نہ پوچھے نا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سے کپڑے ہیں، میلے کچیلے ہیں، کوئی پرسنالٹی بھی نہیں ہے، کوئی بلا بھی نہیں رہا، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ۔ تو آلویز سب کے ساتھ پیار سے، عزت سے، اس ڈر سے رہے کہ اگر اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوا اور میں نے اس کو ناراض کر دیا تو رب نے اعلان جنگ فرمایا۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، اچانک لائف خراب ہو جاتی ہے، اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں، فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ چیک کیجئے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، ہاں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی۔ وہ ایک واقعہ پڑھا تھا ہم نے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے سادہ سے آدمی تھے، کہیں جا رہے تھے تو بارش ہوئی تھی، پانی بھرا ہوا تھا، تو ان کا پیر پانی پر پڑا تو قریبی ایک بری عورت بیٹھی تھی اور اس کا دوست اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ پانی جو ہے اس عورت کے کپڑوں پہ گر گیا۔ تو اس کے دوست کو بڑا غصہ آیا کہ میری فرینڈ کے ساتھ تم نے ایسا کیا، جا کر اس بزرگ کے منہ پہ چاٹا مار دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر۔ آگے گئے تو بارش کا موسم تھا، ایک حلوائی کی دکان تھی، حلوائی نے کہا حضرت تشریف لائیں، گرم گرم دودھ پیش کیا، جلیبی کھلائی، تو یا اللہ تیری شان ہے، کہیں تھپڑ پڑتی ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، یا اللہ میں راضی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جو بندہ تھا نا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ گرا اور گر کر مر گیا۔ تو لوگ آئے، کہتے ہیں حضرت آپ نے کوئی بددعا دی تھی اس کو جس نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے تھپڑ مارا تھا، اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ گر گیا۔ تو بڑا کمال کا جواب دیا، فرمایا اس کی دوست کو برا لگا تو اس نے تھپڑ مارا، کوئی میرا بھی تو دوست ہے، جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ یہ غریب اور مسکین لوگ ہمارا بگاڑ بظاہر کچھ نہیں سکتے، مگر اللہ پھر جب ان کی طرف سے بدلہ لیتا ہے نا تو ظالم بچتا نہیں ہے۔ تو اللہ کتنا ہی بڑا مقام آپ کو کیوں نہ دے دے، کتنے بڑے مکان اور گھر اور گاڑیاں کیوں نہ دے دے، اسٹیٹس کیوں نہ دے دے، کبھی کسی غریب کو پیر کی جوتی مت سمجھنا۔ ہاں کبھی کسی جس کو کہنے کہ پرسنالٹی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیا، اس کی کیا، اس کا دل تھوڑی ٹوٹتا ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا، ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، ذلیل کر دیا، نہیں۔
اللہ کے کسی ولی سے، اللہ کے کسی دوست سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے، پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اچھا یہ تو اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے نا، ہم عام مسلمان کا دل بھی تو نہیں توڑ سکتے، یہ بھی تو حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کسی بھی مسلمان کو آپ تکلیف دیتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو کیوں دینی ہے تکلیف بھائی؟ محبت پیار عزت کے ساتھ رہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے بندہ کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے، اگر نارمل لوگوں سے بھی پیار عزت کے ساتھ رہتا ہے اللہ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے، اس کا مال اور بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال اب آپ غور کریں کہ اس آیت میں اللہ نے واضح اعلان کیا کہ اللہ کے محبوب بندوں سے اگر دشمنی کرو گے تو پھر اللہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ آپ نے کہنا ہے، اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ایک بار کیا ہوا، حضرت عمر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم صفا اور مروہ کا طواف کریں، یعنی اس کی سعی کریں، صفا مروہ کے پھیرے لگائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس وقت پھیرے اس طرح نہیں لگائے جاتے تھے، آپ نے یہ مشورہ دیا ہے جو حضرت عمر فاروق کی زبان سے آپ مشورہ دیتے تھے، آپ رائے دیتے تھے، اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ اب ہمیں اس سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ان کی تو زبان پر حق جاری تھا، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنا قرآن سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی دل و جان سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ صرف قرآن پاک کی آیات نہیں بلکہ آسمانی کتابوں کے الفاظ کیسے موافقت رکھتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے حق فاروق اعظم کی زبان پر رکھ دیا ہے، یعنی آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے حق ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک بار کیا ہوا کہ حضرت کعب جو تورات شریف کے عالم تھے، آپ نے فرمایا آسمانوں کے بادشاہ کی طرف سے زمین کے بادشاہوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ جملہ سننے کی دیر تھی، فاروق اعظم نے بے ساختہ فرمایا الا من حاسب نفسہ، یعنی جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اس کے لیے تباہی نہیں ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں خدا کی قسم تورات شریف میں یوں ہی لکھا ہے، یعنی جو میں بتا رہا تھا اس کے اگلے الفاظ وہی ہیں جو عمر آپ کی زبان سے جاری ہوئے، یعنی جو آپ کی زبان سے جاری ہوا وہی تورات میں موجود ہے۔ اللہ کریم حضرت عمر کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔